بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل اسٹڈی کلاس 8 یونٹ نمبر 7 and my name is ندیم اقبال عباسی. اس پہ معمول اپنے لیسن کا آغاز کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سایہ میں 3 قسم کے آدمی ہوں گے. ایک صلہ رحمی کرنے والا کہ اس کے لیے دنیا میں بھی اس کی عمر بڑھائی جاتی ہے، رزق میں بھی وسعت کی جاتی ہے اور اس کی قبر میں بھی وسعت کر دی جاتی ہے. دوسرے وہ عورت جس کا خامند مر گیا ہو اور وہ چھوٹی اولاد کی پرورش کی خاطر ان کے جوان ہونے تک نکاح نہ کرے تاکہ ان کی پرورش پہ مشکلات پیدا نہ ہوں. اور تیسرے وہ شخص جو کھانا تیار کرے اور یتیموں اور مساکین کی دعوت کرے. یہ 3 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کوئی کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. بھائی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ارشادات پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ٹاپک ٹریڈ آف پاکستان. ٹریڈ کا ٹاپک چل رہا ہے بیٹا. بیلنس آف پیمنٹ آپ نے پڑھا، ٹریڈ سرپلس اور ٹریڈ ڈیفیسٹ پڑھا. اب پاکستان کی سچویشن کیا ہے؟ پاکستان کا جو ٹریڈ ہے وہ نفع والی ہے یا پاکستان خسارے میں جا رہا ہے، اس کی تفصیل ہے. آبجیکٹو اسٹڈنگ ان ڈیٹیل اباؤٹ پاکستان ٹریڈ اینڈ اٹس بیلنس آف پیمنٹ. پاکستان کی ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا. پورا چیپٹر کیا ہے وہ ٹریڈ کا ہے. اس میں بہت سی چیزیں آپ نے گین کرنی ہیں انشاءاللہ. دا موسٹ ویلیوبل ایکسپورٹس، پیج نمبر ہے بیٹا 62 بک پہ اور یونٹ نمبر 7. دا موسٹ ویلیوبل ایکسپورٹ آر دا یوزلی مینوفیکچر گڈ. سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ آپ نے جو چیزیں تیار کر کے باہر بھیجی، مینوفیکچر گڈس. اور ایک ملک کی آمدنی کا جو سب سے بڑا ذریعہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں. ایک اور آمدنی کا ذریعہ ہے ملک کی، لیکن سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کی ایکسپورٹس ہیں. دا مور کمپلیکیٹڈ دے آر، سچ اے ٹیلی ویژن سیٹ بنایا بیچا، اس کی کیا ویلیو زیادہ. کمپیوٹرز، ایئر کرافٹ، موٹر وہیکلز اینڈ مشینری، دا مور ایکسپینسو دے یوزلی آر. یہ وہ چیزیں ہیں، اس سے مطلب اس قسم کی کئی چیزیں ہیں الیکٹرانکس کی. اور یہ کیا ہے جو بہت زیادہ ہے؟ کیا ہے؟ قیمت والی ہیں. اب ڈیفینیٹ بات ہے، ایک ملک جو ایسی چیزیں بیچے گا جو زیادہ ویلیو والی ہیں تو اس کی کیا ہوگی؟ اس کے پاس آمدنی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. زیادہ مہنگی چیزیں بکیں گی اس کی. اب ایک ایئر کرافٹ لو، وہ کروڑوں اربوں ڈالر میں ملے گا، ٹھیک ہے. اب اسی کے برعکس آپ نے ایک اگر آٹے کا تھیلا بیچ دیا تو وہ کتنے میں ملے گا؟ یا چینی کی بوری بیچ دی مشین کے پورزے کے مقابلے میں تو وہ کتنے کا؟ ٹیلی ویژن کا ڈفرینس تو ہوگا. تو موسٹ ویلیوبل جس سے پیسے کماتے ہیں کنٹریز کماتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ کی مینوفیکچر گڈس. اور اس میں یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں چیزیں یا جن چیزوں کا نام بک میں مینشن کیا ہوا اس قسم کی اس ٹائپ کی چیزیں 62 پیج پہ چیک کریے گا. یہ ہیں سب سے زیادہ آمدنی کا ذریعہ یہ والی چیزیں. ایک موبائل ہے، خود حساب کر لیں کتنے کتنے مہنگے موبائل آتے ہیں ہمارے پاس. موبائل ہے کتنی چیز، چھوٹی سی چیز، اور چینی کی بوری کتنی بڑی. اسی کے بعد موبائل کیا ہے، اس کی قیمت کتنی زیادہ. فرق ہے نا اچھا خاصا. اب چینی کی بوری بنانے میں، اس کو یہاں تک پہنچانے میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے، اور ایسے اسی چھوٹی سی ڈیوائس موبائل دیکھ لیں. اب کتنا ڈفرینس ہے دونوں میں بذات جسامت کے لحاظ سے، لیکن قیمت کے لحاظ سے کتنا ڈفرینس ہے دونوں کا. کلیئر؟ دا سیکنڈ موسٹ ویلیوبل ایکسپورٹ آئٹم را مٹیریل سچ ایز آئرن اور ہاں جی اینڈ آئل آر دا سیکنڈ موسٹ ویلیویبل. تو دوسری سب سے بڑی کیا ہوگی؟
را مٹیریل میں آئرن، اور آئرن سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں آگے چل کے نا. تو اس کی امپورٹنس کیا ہے فیکٹریوں کے اندر بہت زیادہ ہے. اور ایسے کیا ہے جو اب آئل ہے، آئل جو ہم اپنے ملک کے لیے امپورٹ کرتے ہیں، یہ کیا ہے انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے. اس سے بہت سے را مٹیریل میں استعمال ہوتا ہے، را مٹیریل کے طور پر بہت ساری چیزیں اس کی بنتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے، بجلی بنتی ہے، بہت سارے فائدے ہیں. تو سیکنڈ کیا ہو گیا، را مٹیریل کون سا، سچ آئرن اور دین آئل آر دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ایکسپورٹ آئٹمس. اب وہ جو ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں ان چیز کو، ان کی اپنی اچھی خاصی ہوتی ہے. جیسے اب سعودی عرب ہے، یہ کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز ہیں، ان کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے، وہ ہے ان کے آئل. اور اچھے خاصے خوشحال ملک ہیں یہ. سعودی عرب کا جو ٹریڈ ہے نا، ٹریڈ بیلنس، وہ کس میں ہے، وہ پلس میں ہے، نیگیٹو میں نہیں ہے. اور کیا ہے اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، آئل. سب سے بڑا دنیا میں سب سے زیادہ آئل پیدا کرنے ملک کون سا، سعودی عربیہ، جس کی وجہ سے کیا ایکسپورٹ کرتا ہے اور بہت سے ملک خریدتے ہیں، دنیا بھر خریدتی ہے اس سے. اور کیا ہے اس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ، اور اس میں سے آمدنی زیادہ سے زیادہ اس کو ہوتی ہے. کلیئر. لیسٹ ویلیو ایکسپورٹ آئٹم ایگریکلچر گڈس. While most agricultural products, grain, raw cotton, wool and vegetable are usually the least کیا ہے valuable. ایگریکلچر کی چیزیں کیا ہے ایکسپورٹ میں سب سے کم پیسہ کیا ہے کمانے کا ذریعہ. اور ہمارا ملک کیا ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دنیا بھر کے جو ملک ہے نا جو ایگریکلچر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، جن اکانومی کا سب سے بڑا کیا ہے ذریعہ وہ ایگریکلچر ہے نا، وہ اکثر کیا ہوتے ہیں اکانومی کی اس دوڑ میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، کمائی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. کیوں کہ ان چیزوں کی ویلیو وہ جو ہے نا فنش پروڈکٹ مینوفیکچر گڈس کے مقابلے میں بہت کم ہے. ایگریکلچر کی گڈس کی ویلیو کیا ہے وہ کم ہے بہ نسبت کیا ہے مینوفیکچر گڈس کی، بنسبت کس کے، ایئر کرافٹ کے، موٹر وہیکلس کے، مشینری کے مقابلے میں ان کی ویلیو کیا ہے کم ہے. اس لیے کیا ہے ملک کو کیا ہے آمدنی کم ہوتی ہے. اب فیو ایگریکلچر پروڈکٹس سچ ایز فروٹ اینڈ سم ویجیٹیبل ڈو ہیو however have a fairly high value. کیا ہے اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سب کچھ ویجیٹیبلس ہیں اور کچھ فروٹس ہیں جن کو کیا ہے آمدنی کی وجہ سے اچھی ہوتی ہے، لیکن موسٹلی ایگریکلچر کی جو چیزیں ہیں ان کی آمدنی کا کیا ہے اس سے آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کیا ہے جو ٹاپ پرائرٹی پہ چیزیں مینوفیکچر گڈ ان سے ہوتی ہے. جو پاکستان unfortunately does not have many manufactured goods to export. پاکستان کے پاس صورتحال کیا ہے کہ بدقسمتی سے اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ کیا کر سکے، مینوفیکچر چیزیں اتنی نہیں ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کر سکے. But does have many agriculture products. پاکستان بہت موسٹلی کیا ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں جو وہ کیا ایکسپورٹ کرتا ہے، جو موسٹ ویلیو والی پاکستان کے پاس کم ہے مینوفیکچر کے لیے یا کیا وہ ایکسپورٹ کے لیے. تو پاکستان موسٹلی جو کرتا ہے وہ کون سے ایگریکلچر کے مینوفیکچر چیزیں بیچتا ہے، وہ بھی ایگریکلچر سے متعلقہ ہی بیچتا ہے. آن دا ادر ہینڈ the country has to buy large amount of expensive manufactured goods from overseas as well as huge amount of oil. تو پاکستان کو کیا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مینوفیکچر چیزیں وہ کیا ہے باہر سے خریدنی پڑتی ہیں. ٹیلی ویژن سیٹ باہر سے آئیں گے، کمپیوٹر باہر سے آئے گا، ایئر کرافٹ باہر سے آئیں گے، موٹر وہیکل باہر سے آئیں گی، مشینری موسٹلی باہر سے آئے گی، آئل کیا آئے گا باہر سے آئے گا. تو اس پہ ہمیں کیا ہوتا ہے زیادہ پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے اور خرچہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارا کیا بیلنس آف پیمنٹ کس میں چلا جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے کس میں، ڈیٹ میں چلا جاتا ہے، مائنس میں چلا جاتا ہے، نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسپورٹ سچویشن آف پاکستان کیا سچویشن ہے، پیج نمبر 62 پہ آپ گئے. These are the figures of Pakistan export 2006 in millions of US dollars round up. یہ پاکستان کی کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان نے کیا کیا، یہ فیکٹری پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹا. جو پاکستان نے 2006 میں یہ 6 یہ بکس والا 6 میں دے رہا ہے، 1920 کی ہے آپ کی صورتحال، کرنٹ صورتحال ہے جو اس نے دی ہے. اور اس میں پاکستان کی دیکھیے گا آگے چل کے
ये एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सबसे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। हाँ, प्राइस उसकी कितनी, राइस हमने से कितना कमाया, 1136.4 मिलियन यूएस डॉलर। फिर क्या आ गया, फ्रूट 118.7 यूएस मिलियन डॉलर, फिश प्रोडक्ट 190, रॉ कॉटन 120.2, कॉटन यार्न 1394, और क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ कितने 2068.8, एक्सपोर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और लेदर आइट कितनी 292.3 मिलियन यूएस डॉलर की। और मैन्युफैक्चर गुड की हमने कितना कमाया, नेटवेयर से कितना 263.3, बेड बाथ लिनन और 3084.8, रेडीमेड गारमेंट्स 2059.7, कारपेट्स और रैक्स से 252.4, स्पोर्ट्स गुड्स से 318.6 यूएस मिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, और लेदर गुड्स से 211, और मेडिकल और सर्जिकल गुड्स से कितना 163.0, और केमिकल से और इससे 424.8, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 813.8, और इंजीनियरिंग गुड्स से 214.8, और अदर से कितना हो गया 3018.6, और टोटल कितना हो गया पाकिस्तान ने कमाया 2006 की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट से 16,145। ठीक है, और अगर इंपोर्ट पे बात आ जाए, बात आ जाए तो उसी वक्त के अंदर जो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल था ना, वो ऑलमोस्ट 28,051.8 मिलियन यूएस डॉलर था, यानी वो कितना 16,000, वो कितना 28,000, तो दोनों में क्या हो गया, फर्क हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपने उस फर्क को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए ना, पाकिस्तान को अब क्या करने का, इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं या ऐसी एजेंसी जो कर्जे देती हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, क्या है, वहां से कर्जा लेने के लिए, अपने मुल्क का सिस्टम चलाने के लिए। क्लियर? तो ये मेरा बैक पे आज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चला गया, माइनस में। पाकिस्तान क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर गुड्स की मोस्टली क्या कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है, और जो चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है ना, उनकी वैल्यू कम है। तो पाकिस्तान की क्या है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट क्या है पाकिस्तान की कम है। तो बैलेंस ऑफ पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, वो डेफिसिट के अंदर। और ट्रेड बैलेंस देख ले बेटा, बजाय प्लस के कहाँ जा रहा है, माइनस में। ठीक है, और करंट अकाउंट बैलेंस क्या है, वो कितना थोड़ा, और ट्रेड बैलेंस में क्या है, नेगेटिव में कितना चलेगा। अब वो क्या करना पड़ेगा, उस क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस में कम नहीं है हमारे पास। अब मजीद चीज़ें खरीदने के लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, वो लेने पड़ते हैं, कर्जे लेने पड़ते हैं। क्लियर? पाकिस्तान तो बारो फ्रॉम क्या रिचर कंट्रीज ओवरसीज। पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, जो अमीर होते हैं ना मुल्क, उनसे या किससे, और मोर इम्पोर्टेंटली फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक विच इज द वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, IMF या वर्ल्ड बैंक से क्या लेने पड़ते हैं, कर्जे लेने पड़ते हैं। और दुनिया के हर मुल्क का यही हाल है, जिसका वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वो डेट में है, वो नेगेटिव में है, उसको क्या करनी पड़ती है, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपने खसारे को पूरा करने के लिए। ठीक है, वो IMF के पास भी जाता है, और क्या वर्ल्ड बैंक के पास भी जाता है, अपने कर्जे मज़ीद लेने के लिए, ताकि और चीज़ें क्या कर सके, ख़रीद सके। ये पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कर्ज़ों की। हाँ, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को 2-3 महीने ऐसे पहले फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को हर रोज़ कर्जे की, जो कर्ज़ों पे जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट
اس کی صورت میں پاکستان کو 6 ارب روپیہ روزانہ انٹرسٹ دینا پڑتا ہے اس قرضے کے اوپر. اور لازمی بات ہے آئی ایم ایف سے لوگ ہیں یا ورلڈ بینک سے لوگ ہیں تو وہ کیا کرے گا, آپ کو انٹرسٹ پہ پیسے دے گا, وہ آپ کو ویسے فری میں نہیں دے گا. دس انسٹیٹیوشن لینڈ vast sum to help countries to کیا modernize to build road. اچھا یہ کیا کرتا ہے ورلڈ بینک, کیا کرتا ہے یہ کیا روڈ بنانے کے لیے, اسپورٹس کے لیے, اسکول کے لیے, ہاسپٹلز کے لیے, ادر پروجیکٹ کے لیے کیا کہتا ہے وہ فنڈز دیتا ہے ورلڈ بینک. فائنینسنگ انکلوڈنگ انفراسٹرکچر, انرجی, ایجوکیشن, ہیلتھ, ان چیزوں کے لیے کیا دے گا, وہ کیا دیتا ہے قرضے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کیا کرتا ہے وہ جو آئی ایم ایف ہے وہ پروموٹ کیا گلوبل فائنینشیل اسٹیبلٹی کا کرتا ہے. وہ کیا ایک ملک میں کیا ہے اس کرنٹ جو خسارہ ہے نا اس کی کیا ہے کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, وہ عارضی تھوڑے سے وقت کے لیے قرضے دیتا ہے. کس پہ؟ انٹرسٹ کے اوپر. ورلڈ بینک کے قرضے کیا ہوتے ہیں, لانگ ٹرم ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کے ہوتے ہیں شارٹ ٹرم, اس کی قسط جلدی ادا کرنی پڑتی ہے پھر مڑ کے. Unfortunately, this money has to be paid back. یہ پیسے جتنے دیتی ہیں نا یونائٹڈ کیا ہے ورلڈ بینک نے دیے, آئی ایم ایف نے یا کسی ملک نے دیے, وہ کیا کرتے ہیں وہ واپس ان کو دینے پڑتے ہیں. ایون اف ایٹ اے فیئرلی لو ریٹ آف انٹرسٹ, بے شک تھوڑا ریٹ ہو انٹرسٹ کا, لیکن وہ کیا ہے ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں. آن 31 مارچ 2007 پاکستان اور nearly $3,091 million US. اس کو ڈیٹ تھا جو پاکستان کا, اور پاکستان نے جو قرضے لیے اور $391 million US. اور اگر وہ قرضہ پاکستان کی پوری عوام پہ تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کے کیا حصے میں کتنے پیسے آتے ہیں, 236 for every person in the country US dollar. US ڈالر کی کتنی قیمت ہے ایک ڈالر کی, 236. 2007 کی بات کر رہا ہوں. اس میں اگر کہ ہر پاکستانی پہ کتنا قرضہ بنتا ہے یہ. ان ایڈیشن انٹرسٹ, اس کے اوپر اضافہ کا تو انٹرسٹ کا, انٹرسٹ مسٹ آلسو بی پیڈ ان دیز لونس. اور ان لونس کے اوپر ملکوں کو کیا ادا کرنا پڑتا ہے, وہ انٹرسٹ ادا کرنا پڑتا ہے جو ان کا آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور ملکوں سے قرضے لیے جاتے ہیں. India's position is just as bad, and most underdeveloped یا developing country in the world have heavy debt. اور دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں, ڈیولپنگ کنٹری بھی اور ڈیولپ کنٹری بھی, ٹھیک ہے, جن کو کیا ہے جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبتے ہیں اور ان کے قرضے وہاں سے ان کو لینے پڑتے ہیں. کلیئر. اور پاکستان کی صورتحال کیا ہے, آج کے امپورٹس کیا ہے زیادہ, ایکسپورٹ کم ہے. اور پاکستان کیا کرتا ہے اپنے اس کے کرنٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے پاکستان پہ کیا کرتا ہے وہ قرضہ لے کے اپنے ملک کے نظام کو چلاتا ہے. اور ہر سال کیا پاکستان کو بہت سارے قرضے کیا ہے لینے پڑتے ہیں. کلیئر. ان فیکٹ موسٹ countries in the world or debt to other nation or to one of the international financial organization. India debt کتنا ہے 165 million US$, while even relatively prosperous Malaysia has to debt کتنا ہے 58 million US$. یہ ایک پاکستان کی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے تو اپنے پاکستان ملک کو دیکھنا ہے نا. دنیا جتنی مقروض ہو جائے ہم نے کیا کرنا ہے, مقروض نہیں ہونا, اپنے ملک کی اکانومی کو کیا ہے بہتر بنانا ہے. تو پہلے پاکستان کیا ہے, وہ کیا ہے قرضوں کی صورت میں وہ ہے نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے, وہ نیگیٹو ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پاکستان کو کیا ہے خسارے کا سامنا ہے. وہ ٹریڈ وہ ڈیفیسٹ کے اندر ہے, نیگیٹو ہے, جسے پاکستان کیا کرتا ہے اپنے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے باہر سے قرضے لے کے کیا ہے ملک کا نظام کو چلانا پڑتا ہے. اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے کہ اپنی کیا ایکسپورٹ کو بڑھائیں. جتنی ایکسپورٹ بڑھیں گی کیا بڑھے گی, اتنی ملک کی آمدنی کیا ہوگی زیادہ ہوگی. جیسے چائنا کی طرح خوب ایکسپورٹ بڑھائیں, اتنا بڑا ملک ہے کہ ان کی کیا ہے اکانومی کیا ہے بہت زیادہ مضبوط, اور ان کا کیا ہے ڈیفیسٹ میں نہیں ہے. وہ اس کا کس کے اندر ہے, ان کا ہے کیا ہے سرپلس کے اندر ہے.
क्लियर। और ये एक्सपोर्ट आइटम ऑफ पाकिस्तान ये आपके बुक में लिखी है बेटा, उससे दोबारा देख लीजिएगा इंशाल्लाह। और एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट के फायदे क्या हैं, चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे बेटा तो उसका क्या फ़ायदा होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क को क्या फ़ायदा होगा बेटा, कुछ तो ये फ़ायदे आपके जो अभी स्क्रीन पे लिखे हैं बेटा, और कुछ है मैं अपने पास से बोलते हैं वो देख लीजिएगा। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज, हमारे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेंगे अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो। वी डू नॉट हैव टू बी डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज, हमें दूसरे मुल्कों पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, या इंटरनेशनल अदारों पे वर्ल्ड बैंक आई में डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है उन पे डिपेंड करेंगे तो अपनी टर्म एंड कंडीशन के तहत क्या है वो देते हैं हमें अपने कर्जे, फिर इतना इंटरेस्ट देना है और आप कैसे वापस करोगे, फलां चीज़ की कीमत महंगी करो तब आप हमको देंगे, और गवर्नमेंट को उनकी शराइतें माननी पड़ती हैं अपने मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए। तो क्या करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो वी डू नॉट हैव टू बी डिपेंड्स ऑन अदर कंट्री, दूसरे मुल्क में इंसार नहीं करना पड़ेगा और इंटरनेशनल दारू पर इंसार नहीं करना पड़ेगा। वी डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड इन आवर क्या प्रोडक्ट्स, हमें क्या फख्र होगा अपनी चीज़ों के, हमारी चीज़ों के खरीदार हैं, फिलहाल मार्केट में हमारी पाकिस्तान की चीज़ें बिक रही हैं, तो क्या इस पर हमें फख्र होगा। देयर इज नो कंसर्न अबाउट हैविंग टू पे पीपल बैक, हमें फिर क्या है वो खतरा कम हो जाए, हमारी बात खत्म हो जाए कि हमें क्या है चीज़ें वापस करने हैं। जैसे हमें इंटरेस्ट है, वो क्या बात थी कही थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या की थी कि 6 अरब रुपया रोजाना इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो बात खत्म हो जाएगी। वी डू नॉट हैव टू पे हैवी अमाउंट एज इंटरेस्ट, वो अब नहीं देना पड़ेगा। देयर आर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो मुल्क में क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, इंडस्ट्री लगेगी, जितनी इंडस्ट्री लगेगी इतनी हर एक को नौकरी मिलेगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा मुल्क के अंदर, और हर बंदा क्या खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। लाजमी बात है जब हर एक को सरफत मिलेगी तो ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी उसकी। तो लोकल इंडस्ट्री ग्रोथ, मुल्क की इंडस्ट्री क्या करेगी, ग्रो करेगी, विच लीड्स टू प्रोग्रेस, जिससे मुल्क क्या करेगा, तरक्की करेगा। जितनी लोकल इंडस्ट्री क्या करेगी, तरक्की करेगी, इतना मुल्क क्या होगा, इकॉनमिकली क्या होगा, मजबूत होगा। जितनी चीज़ें बनेंगी ज़्यादा, इतनी क्या होगी, आप पास सरप्लस चीज़ें होंगी तो इतनी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। तो पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान क्या है, डेफिसिट में जा रहा है, हमारी क्या है एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट क्या है ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें क्या है बाहर से कर्जे लेने पड़ते हैं और वापसी पे इंटरेस्ट में ये चीज़ें हमें अदा करनी पड़ती हैं। हाउ कैन अ कंट्री हैव अ ट्रेड सरप्लस, एक मुल्क ट्रेड सरप्लस में कैसे जा सकता है जी, क्वेश्चन है। इट शुड एक्सपोर्ट मोर मैन्युफैक्चर गुड्स सच एज एयरक्राफ्ट, इसको मैन्युफैक्चर चीज़ें ज़्यादा क्या करनी चाहिए, एक्सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे एयरक्राफ्ट, एक जहाज बेचोगे बहुत महंगा बिकेगा, कंप्यूटर है एंड हैवी मशीनरी विच आर अ ग्रेट मॉनेटरी वैल्यू, देयरफॉर ब्रिंगिंग इन मोर फॉरेन एक्सचेंज, जिससे मुल्क में क्या आएगा, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। कैसे का मुल्क कैसे होगा, ट्रेड सरप्लस कैसे होगा कि मैन्युफैक्चर गुड्स हमने क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, एक्सपोर्ट करनी है। तो मैन्युफैक्चर चीज़ें कैसे होंगी, जब मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी। क्लियर, जितनी इंडस्ट्री लगेगी, चीज़ें बनाएंगे, बनी चीज़ें बेचेंगे तो क्या है मुल्क को क्या होगा ज़्यादा, और वो चीज़ें बना के बेचेंगे क्या है जिनकी वैल्यू क्या है ज़्यादा है। क्लियर, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, हाँ जी। द मोस्ट वैल्यू एक्सपोर्ट ऑब्जेक्टिव स्टडिंग द, और टॉपिक क्या था आपका, ट्रेड ऑफ पाकिस्तान। और क्या द मोस्ट वैल्यू एक्सपोर्ट क्या होगी, इसको रिकैप कर लें बेटा। मैन्युफैक्चर गुड जो होगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मैन्युफैक्चर गुड्स। द सेकंड मोस्ट वैल्यू एक्सपोर्ट आइटम कौन सी होगी, वो हो गया आपकी रॉ मटेरियल में, जैसे आपका आयरन ओर्स और आपका क्या हो गया ऑयल। क्लियर, लीस्ट वैल्यू में क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लीस्ट वैल्यूएबल। तो पाकिस्तान क्या है, मोस्टली क्या है एग्रीकल्चर कंट्रीज है, और एग्रीकल्चर की चीज़ें क्या करता है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, बहुत कुछ एक्सपोर्ट करके भी आमदनी कम होती है।
اور ایکسپورٹ سچویشن پاکستان ایکسپورٹ کم اور امپورٹ پاکستان کی زیادہ. اگر ڈسکس ہو گیا لیسن میں انشاءاللہ تو بات امپورٹ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. رول آف آئی ایم ایف ورلڈ بینک کیا ہوتے ہیں؟ یہ قرضے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیمپرری فائنینشیل اسسٹنٹ ٹو دا ممبرس, ایکسپینسو بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیکلٹیز. جو بیلنس آف پے کی پیمنٹ کی ڈیفیکلٹیز ہیں نا, ان کو آئی ایم ایف کیا دیتی ہے؟ وہ قرضے دیتی ہے. اور جو ورلڈ بینک ہے وہ قرضے دیتا ہے مختلف پروجیکٹ کے سلسلے میں, جو پروجیکٹ لگتے ہیں. اور ورلڈ بینک کے قرضے کیا ہوتے ہیں؟ لانگ ٹرم. آئی ایم ایف کیا ہوتے ہیں؟ وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بہرحال پاکستان کس کا ہے؟ وہ ڈیفیسٹ کے اندر ہے. پاکستان کیا ہے؟ امپورٹ زیادہ, ایکسپورٹ کیا ہے؟ کم میں. کلیئر. ایکسپورٹ آئٹم آف پاکستان موسٹلی کون سی ہیں آپ کی؟ رائس ہے, فروٹ ہے, فش ہے, یہ ایگریکلچر سے متعلق ساری کی ساری پاکستان کرتا ہے. مینوفیکچر گڈ بھی پاکستان کرتا ہے, لیکن وہ کیا ہے؟ وہ کم میں, ان کی ویلیو کم ہے, اس لیے پاکستان کو پیسے کیا ملتے ہیں؟ وہ کم ملتے ہیں. آمدنی کیا ہے؟ کم ہوتی ہے. ایڈوانٹیج کیا ہوں گے؟ جتنی آپ ایکسپورٹ بڑھیں گے اتنی کیا آگے ملک میں پراسپریس ہوگا, ملک خوشحال ہو, خوشحالی آئے گی, ہر ایک کو روزگار ملے گا, صنعتیں جتنی لگیں گی. اور کیا ہے؟ اب دوسرے ملک پر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑے گا. جیسے چائنا والے ہیں دوسرے ملک پر ڈیپینڈ کم سے کم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیسے اپنے ملک کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹریڈ سرپلس میں لے کے آنا ہے. ملک کی اپنی کیسے بنانی ہے؟ آپ نے مینوفیکچر گڈز آپ نے کیا کرنی ہے؟ بیچنی ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ صنعتیں لگانی پڑیں گی. اور وہ چیزیں بیچنے ہیں صنعتیں لگا کر جس سے آمدنی ملک کی کیا ہو؟ زیادہ ہو. بیٹا شارٹ سا یہ ٹاپک تھا, اور اس کے بارے میں کوئی کوشچن اگر آپ میرے سے آپ پوچھنا چاہیں تو انتظار کروں گا آپ کے کوشچن کا. بیٹا ضرور پوچھیے گا انشاءاللہ. اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مے یور شیڈو نیور بی لیس. جزاک اللہ خیرہ. احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.